ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی، ایک ہے آپ کی عظمت، آپ کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان۔ پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا، آپ کا مقام اور مرتبہ روحانی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا، جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لامحالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ تو یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عظمت، آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ دیکھیے سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا، ڈاکٹر کا، حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں، اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر ہی جان سکتا۔ ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، اس سے واقفیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے، کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ مزید برآں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعین ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر ہو، اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلندتر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے، کجا یہ کہ عام انسان غیر نبی، اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات عقلیہ میں سے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ چند باتیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے۔ اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو 3 یوم کا صوم وصال ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم وصال رکھتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، یعنی نوٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کو بھی روکتے تھے۔ جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا ادراک کر سکے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے، سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک لطیفہ ہے، کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے، شہری شخص نے حل کر دیا، اور وہ شخص جو تھا شہری، وہ ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی۔ اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا، اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا۔ سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں، اس کاشتکار کے جو ہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس
پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں، اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی. تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے. جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے، اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے، اور اسی کا نام توہین ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو اشعار میں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی ثنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. لا يمكن الثناء كما حقه. بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی ہے بلند ترین عظیم ترین. اب اسے کس طرح بیان کریں، کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگوں ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفیع کا کوئی ادراک اور شعور کر ہی نہیں سکتا. اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے، ماں ثنائے خواجہ بیزنا گزاشتے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور حمد کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، یزداں کے حوالے کر دیا ہے. ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے جو محمد الرسول اللہ کے اصل مرتبے سے واقف ہے. یہ کہاں جو ہے اس کے مصرع ثانی میں وہ کہ کا مخفف، فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کثرت سے کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. محمد کے اصل مرتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا غالب ثنائے خواجہ یزداں گزاشتے ہیں. غالب ہم نے تو حضور کی مدح و ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا. میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برکت، اعلیٰ، عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے. ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں. حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کے. اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. لیکن یہ کہ دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے. پھر کسی سے صلح کرنی ہے، صلح کی نیگوسیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا. صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کیجئے، عقلیں دنگ رہ جاتی. ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا. آج بھی اس دنیا میں قضاء، جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کے عطا کردہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن لو. یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے. شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، ملزم جسے کہنا چاہیے اصلا، جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا. جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں. یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے. یہ اصول آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول آپ کا دیا ہوا. ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا. اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد رسول اللہ کے عطا کرنا ہے. ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا بک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا، یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے. ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس سے بھی ذرا نیچے اتریے. بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ. بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے.
حضرت ام سلمہ سے پوچھیے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا، حضرت عمر سے پوچھیے، حضرت ابو بکر سے پوچھیے. گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں. ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام حیثیتوں کو، داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں. ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے. گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی. اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے. اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا. اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے. بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد دکن میں، اس کتاب کا یہاں کہیں وجود نہیں ہے. ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا اس کو نوٹ کر لیجیے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا. 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شہرہ ہوا ہے، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل. پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ وہ اس کے رکن تھے. ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی. لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانثاروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سرعت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران، ادھر مصر، شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں. آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا تھا، میسیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میسیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا. تو اور جس تیزی کے ساتھ، سرعت رفتار کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے. وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف، ایٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا. کہاں یہ چین کے شمال میں صحرائے گوبی سے نکل کر، اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک. لیکن وہ یہ کہتا ہے ایم این رائے، یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف. جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گپھاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے. لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی،
غار ہرا میں مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے، ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین اور حکومت آفرید۔ یہ وہ ہے وہ عظمت کہ جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے، مسلمان نہیں تھا، ہندو، کمیونسٹ۔ یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے اگر گنتی کریں گے تو 20واں سال۔ اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 سال پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا ہے۔ ایسے 100 افراد کو چن لیا، یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن آلسو، ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی، کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے۔ عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں۔ ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام، اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوز کیا کوشچن کو، نیچرلی آئی او این آنسر این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجیے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس۔ اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی گمبھیر جملہ ہے، بہت معنی خیز ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے، اس وقت کی جو عالمی فضا ہے، اس میں انسانی زندگی کو 2 جداگانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف افراد سے ہے۔ ہر فرد کو کھلی اجازت ہے، جس کو چاہے بلیو کرے، جس کو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، از فری، اس کو پوری آزادی حاصل ہے، جسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو، چاند کو، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ انفرادی۔ کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیسے سیلیبریٹ کریں؟ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں؟ جلائیں، دفن کریں، یا کہیں رکھ دیں کہ چیلیں اور کوے کھا جائیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے۔ لیکن یہ 3 چیزیں، ڈوگما، ریچولز اینڈ سوشل کسٹمز، یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی۔ اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف، جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو لوگ خود غور کریں گے، ان کے نمائندے بیٹھیں گے، بیٹھ کر طے کریں گے، اکثریت سے جو بات طے کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا۔ جو بھی اکثریت سے طے کر لیں کہ یہ سوشل ایولز ہیں، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے۔ اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے، اجازت دیں گے، شراب پہ پابندی لگانا چاہیں گے، پابندی لگا دیں گے۔ زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے۔ لیکن زنا بالرضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے، سول مقدمہ بن سکتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سول مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے 2 مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں، اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں، جو چاہے کر دیں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں۔ یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف۔ اب سمجھیے
اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں، مے بی دے آر زیرو، اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑے۔ مثلا مشرق میں گوتم بدھ، مغرب میں حضرت مسیح، مذہب کے میدان میں، روحانیات کے میدان میں، پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے مہاتما گوتم بدھ کی بھی، سدھارتھا گوتما، اور لیکن یہ جو ریاست، سیاست، معاملات ملکی، ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، زیرو دونوں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بدھ۔ اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں، ادھر یہ اس بلندی پر ہیں، لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے، خاص طور پہ سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے۔ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں، تقابل کیا ہوگا، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجیس اینڈ سیکولر فیلڈس۔ یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں، ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں۔ ایچ جی ویلز، برطانوی فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے، بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی، ناول لکھے، جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے، جدھر جا رہی تھی، جو اکتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولائز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاکے۔ تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے۔ اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے، اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے، یوں سمجھیے کہ جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے، ایک نے انگلینڈ میں بیٹھ کر، ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر، جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خان کی زندگی پر اڑائے۔ لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر، الا بالتقوی، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ اس کو کوٹ کرتا ہے، اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، یہ جملہ نوٹ کر لیا۔ اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے، we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مواعظ حسنہ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں، عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے، وہ معتقد نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا، اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا
کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے؟ حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے، درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس مخمصے میں ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے، حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا، کہتا سمجھ میں نہیں آتا اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کے جلد کیسے جمع ہو گئی؟ تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے، ذاتی طور پر عناد ہے، دشمنی ہے، بغض، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے، تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے. دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی دشمن کسی کی کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایچ جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہیں، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے، تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حذف کر دیے ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے. یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادا آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے. موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کہ پرانے نسخے موجود ہوں، کتاب مل جائے گی کہ جس میں یہ نسخے بیان ہی انہی الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا. بہرحال اب میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، اور کم از کم وقت میں برپا کیا. اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی. اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں. انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 250 برس قبل کی شے ہے. انقلاب روس، بولشوک ریولوشن آف 1917، یقیناً عظیم انقلاب تھا. اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا. کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی صورت کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن ان دونوں انقلابات کا آپ جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے.